بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی سب سے پاک باز خاتون سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کی تمام دائیوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا تھا؟ درد زا کے دوران کیوں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکیلا چھوڑ دیا گیا؟ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ کی پیدائش کے وقت کیوں مکہ کے سرداروں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا؟ سیرت حلبیہ میں روایت ہے کہ جب ملک کا کامیاب تجارتی سفر کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس لوٹے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھجوا دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اس پیغام کا ذکر اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب سے کیا اور اس کے بعد باقی چچاؤں کو بتایا۔ سب نے اسی بات پر اتفاق کیا کہ اس شادی کے پیغام کو قبول کر لینا چاہیے۔ محترم ناظرین، پھر وہ مبارک دن بھی آ گیا کہ جب اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شادی کی تقریب حضرت سیدہ خدیجہ کے گھر ہوئی۔ وہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتہ دار عمرو بن اسد اور ورقہ بن نوفل وغیرہ موجود تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا اور حضرت خدیجہ کی طرف سے ورقہ بن نوفل نے جوابی کلمات کہے۔ بے شک حضرت خدیجہ مکہ کی بہت بااثر خواتین میں شامل تھیں، لیکن اس نکاح کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ حق کا پیغام دینا شروع کیا تو مکہ کی خواتین نے حضرت خدیجہ کا بھی بائیکاٹ کر دیا اور ساری عورتیں تانے دینے لگیں۔ خدیجہ نے ایک تنگ دست اور یتیم جوان سے شادی کر کے اپنی شخصیت گرا دی ہے، اس لیے اس شادی کے واقعے کے بعد مکہ کے سردار اور امیر عورتوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آنا کم کر دیا۔ شب معراج کی رات جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت سے گزرے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درخت طوبہ کا میوہ پیش کیا۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین پر واپس آئے تو اسی میوہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کا عمل شروع ہوا۔ اگرچہ معراج مکہ کی آخری ایام میں ہوئی، لیکن مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج بھی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی دفعہ ہوئی، جیسا کہ بہت سی احادیث میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی لاڈلی حضرت فاطمہ کو بہت بوسے دیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی زوجہ نے سوال کیا کہ آپ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا کیوں چومتے ہیں تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جب بھی فاطمہ کو بوسہ دیتا ہوں تو مجھے اس میں سے جنت کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری، امام سیوطی اور امام طبری کے ساتھ ساتھ تقریباً تمام حدیث کتب میں بیان کیا گیا ہے۔ عظیم مولود نے پاک بہشتی میووں پر مشتمل غذا کے زیر اثر نبی آخر الزماں جیسے والد اور حضرت خدیجہ جیسی پرہیزگار والدہ سے 20 جمادی الثانی کو دنیا میں قدم رکھا۔ آپ سورہ کوثر کی تفسیر بن کر آئیں کہ جس سے مخالفین کے طعنے اور مذمتیں ناکام ہو گئے۔ چنانچہ پیدائش کا واقعہ امام طبری نے ذخائر العقبہ میں کچھ اس طرح تحریر کیا ہے کہ جب سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے نکاح فرمایا تو مکہ کی تمام عورتیں آپ کی خلاف ہو گئیں اور کسی بھی موقع پر آپ کا ساتھ نہ دیتی تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی پیدائش کا وقت شروع ہوا اور وضع حمل کا وقت قریب آیا تو قریش کی تمام خواتین کو پیغام بھجوایا گیا کہ وہ اس تکلیف دہ عمل میں مدد کے لیے حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائیں۔ اب یہی وہ موقع تھا کہ مکہ کی عورتیں کہنے لگیں، تم نے ہماری بات نہیں مانی اور ایک غریب یتیم سے عقد کیا، اب اسی سے کہو کہ تمہارے لیے دائی کا بندوبست کرے، ہم تو ہرگز مدد کو نہ آئیں گی۔ حضرت خدیجہ نے جب یہ سنا تو بہت غمگین ہوئیں۔ مکہ میں فوراً خبر پھیل گئی تو مکہ کے مشرکوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا کہ آج کسی بھی کو بھی حضرت خدیجہ کے پاس اندر نہیں جانے دیا جائے۔ خیر، وضع حمل کا سخت وقت
کا آغاز ہوتا ہے اور حضرت خدیجہ کے لیے کوئی معاون نہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور لوگوں کی صد مہری آپ علیہ السلام کے لیے موجود بے تکلیف تھی۔ اچانک آپ کی روح کے افق میں ایک روشنی پیدا ہوئی۔ آنکھیں کھولی تو 4 خواتین کو اپنے نزدیک پایا، بہت پریشان ہوئی۔ ان میں سے ایک خاتون کہنے لگی کہ پریشان نہ ہوں، ہمیں آج آپ کی مدد کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ خواتین حضرت فاطمہ کی ولادت تک حضرت خدیجہ کے ساتھ رہیں۔ حضرت فاطمہ کی پیدائش کے بعد جب اس واقعے کا ذکر حضرت خدیجہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تو نبی مکرم نے فرمایا کہ وہ عورتیں فرعون کی بیوی آسیہ، مریم بنت عمران، سارہ، موسیٰ بن عمران کی بیٹی کلثوم تھیں۔ جب حضرت فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 10 جنتی حوریں بی بی فاطمہ کے پاس آب کوثر کا پانی اور جنت سے عمدہ لباس لے کر حاضر ہوئیں۔ ان حوروں نے بی بی فاطمہ کو آب کوثر کے پانی سے غسل دے کر جنت کے لباس میں لپیٹ دیا تھا۔ اس وقت اچانک آسمان پر ایسا نور روشن ہوا، ایسا نور فرشتوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ ان 4 عورتوں نے حضرت بی بی فاطمہ کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں دیتے ہوئے یہ الفاظ بولے کہ یہ تمہاری بیٹی طاہرہ ہے، خدا اس کی نسل سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل بڑھائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ ام ایمن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد کہنے کے لیے آ رہی تھی تو راستے میں ان کو سلیمہ نامی ایک عورت ملی۔ اس نے پوچھا کہ ام ایمن تم جلدی چل کر کہاں جا رہی ہو؟ ام ایمن نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی سے نوازا ہے، میں ان کو مبارکباد دینے جا رہی ہوں۔ سلیمہ ام ایمن کو کہنے لگی کہ محمد کے گھر بیٹی ہوئی ہے، بیٹا تو نہیں ہوا جو تم مبارکباد دینے چل نکلی ہو۔ یہ سوچو کہ ان پر کیا گزر رہی ہوگی، کیونکہ اس وقت مشرکین لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ حضرت ام ایمن فرمانے لگی سلیمہ یہ بیٹی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پیدا ہوئی ہے، کسی کافر سردار کے گھر نہیں۔ مجھے یقین ہے کہ دین اسلام میں بیٹیوں سے وہ سلوک نہیں ہوگا جو ہمارے آبا و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ام ایمن کی باتیں سن کر سلیمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، کیونکہ سلیمہ کے گھر بھی 3 بیٹیوں کا جنم ہوا تھا، لیکن سلیمہ کے خاوند نے تینوں بیٹیوں کو ہی زندہ دفن کر دیا تھا۔ یہ سلیمہ کے گھر میں ہی نہیں ہوا تھا بلکہ یہ عرب کے مشرکین میں رواج عام تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو مار کر یا پھر زندہ زمین میں گڑھا کھود کر دفن کیا جاتا تھا۔ عرب کے چند قبیلے تھے جو اپنی بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہوئے دفن نہیں کیا کرتے تھے بلکہ ان کی پرورش لڑکوں کی طرح ہی کرتے تھے، لیکن زیادہ تر قبائل لڑکی کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے تھے۔ سلیمہ بھی ام ایمن سے باتیں کرتے ہوئے ان کے ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر چلی گئی۔ سلیمہ نے سوچا کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹی کی ولادت پر رد عمل کیا ہے۔ جب یہ دونوں خواتین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پہنچی تو کیا دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے پیار کر رہے ہیں، اس کے چہرہ مبارک سے بوسے لے رہے ہیں۔ جو بھی بیٹی کی مبارکباد دینے کے لیے آتا تھا ان کو خوشی خوشی خیر مبارک کہہ کر روانہ کر رہے ہیں۔ سلیمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ کر رونے لگی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا سچا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھرانہ سچا ہے۔